پاک جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور جتنے بھی آپ آن لائن واچ کر رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دلوں کو تیار کریں تاکہ خداوند کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے۔ آئیں دیکھیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر ہم 7ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے، اور میں پاسٹر حفیظ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس حوالہ کے پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ کلام میں یوں لکھا ہے، تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، پھر جب مل جاتی ہے خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے بڑے سنے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ سب بولے آمین۔ بلند آواز سے بولے آمین۔ یہ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا جس میں خداوند یسوع مسیح کی ایک بہت زبردست تمثیل ہے، اور اگر آپ لوکا 15 باب کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو تمثیل ملتی ہیں، اور خاص طور پر 3 تمثیل کا ذکر ہے، جس میں کھوئی بھیڑ کا ذکر ہے، جس میں کھوئے ہوئے درہم کا ذکر ہے، اور جس میں کھوئے ہوئے بیٹے کا ذکر ہے۔ یعنی ایک خاص چیپٹر اس تعلق سے بیان کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا 15 باب کی 30ویں سے 7ویں آیت تک، جس میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل ہے، تو کیوں ایماندار کو بھیڑ سے تشبیہ کی گئی ہے؟ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں خاص طور پر یہاں پر کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل دیتے ہوئے ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور کلام خدا بیان کرتا ہے کہ چرواہے کی ایک بھیڑ گم ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بھیڑ کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ بھیڑ کے ساتھ کیوں ایماندار کو خداوند یسوع مسیح نے تشبیہ دی، اور ہم بھیڑ کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں گے اور اس کا موازنہ ایماندار کی زندگی کے ساتھ کریں گے۔ خاص طور پر اپنے دھیان سے سننا ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ، اور یہاں پر میرا ایک کوسچن ہے کہ بھیڑیں کھو کیوں جاتی ہیں؟ کیوں بھیڑ کھو جاتی ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے، ہم بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، اور خدا کا بندہ لوکا بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے، کوئی بھیڑ کو بیان کرتا ہے۔ تو بھیڑیں کھو کیوں جاتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خاصیت پہلے نمبر پر میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بھیڑوں کے اندر ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اکیلے سرو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، یعنی خود سے بہت کچھ نہیں کر پاتی، ان کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بھیڑ اکیلی ہو جائے، اگر کوئی بھیڑ اکیلی رہ جائے تو وہ پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خدا ایمانداروں کو بھی یکجا رہنے کا، جمع رہنے کا حکم دیتا ہے، اکٹھا رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایماندار ہیں
جب وہ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، جب وہ نجات پا لیتے ہیں، جب ان کو یسوع مسیح کی پہچان ہو جاتی ہے، تو میرے عزیزوں کئی دفعہ وہ کہتے ہیں اب ہمیں چرچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر میں بیٹھے دعا کر لیں گے، ہم ٹیلی ویژن پر دعا کر لیں گے، ہم نیٹ پر بیٹھ کر بہت کچھ سیکھ لیں گے، ہمیں رفاقت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بھی ایماندار رفاقت سے کٹ جاتا ہے، سمجھ لیں اس کی زندگی کے اندر پرابلمس آ جاتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہ رفاقت چھوڑ دیتے ہیں وہ بے آرامی کا اور وہ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بھیڑ کی تمثیل دے کر یسوع مسیح ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھیڑ کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، اور جب بھیڑ اکیلی رہ جاتی ہے تو پھر یہ گم ہو جاتی ہے۔ آج بہت سارے مسیح لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی اپنی شخصیت کے اندر گم ہو چکے ہیں، جو اپنی اپنی چیزوں کے اندر گم ہو چکے ہیں، اور جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں کھو نہ جائیں۔ وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی کیا کرتا ہے؟ ابنی آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا، وہ کھوئے ہوئے کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور سنیں بھیڑ کی جو خاصیت ہے، بھیڑ اکیلے سر نہیں کر سکتی، یہ خود سے زندگی بسر نہیں کر سکتی، اس کو کسی نہ کسی کی گیئر کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں، ہمیں بھی گیئر کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا اچھا چرواہا کون ہے؟ میرا اور آپ کا؟ آپ اس چرواہے کے نام سے واقف ہیں؟ ذرا بلند آواز سے اس چرواہے کا نام لیں۔ کون ہے وہ؟ یسوع مسیح ناصری، جو بھیڑوں کا اچھا چرواہا۔ اور غور سے سنیں، بھیڑوں کی ایک عادت ہے، کبھی آپ غور سے دیکھیے گا کہ بھیڑیں خود سے نہیں چلتی، یہ پیڑ بنا کر چلتی ہیں۔ کیسے چلتی ہیں؟ دوسروں کو ساتھی بنا دیتی ہیں۔ اور آج ہمارے چرچ کے اندر ایک پرابلم ہے، ہم خود پرستی کا شکار ہیں۔ ذرا سے اچھے کپڑے پہن لیے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ذرا سا ہمارا سٹینڈرڈ ہو گیا ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جبکہ بھیڑوں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اور ایک بھیڑ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ 50 بھیڑوں کے چہروں کو یاد رکھتی ہے۔ کیا جی؟ 50 بھیڑوں کے چہرے کو یاد رکھتی ہے۔ آپ بھیڑوں کو پہچان نہیں پائیں گے، لیکن ایک بھیڑ جو ہے، یہ بھیڑوں کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ یہ 50 بھیڑوں کے چہرے کو یاد رکھتی ہے، اور 2 سال تک ان کو بھولتی نہیں ہے۔ ابھی کیسے؟ 50 بھیڑوں کے چہروں کو آپ 8-10 بھیڑیں دیکھ لیں، آپ ان میں پہچان نہیں کر پائیں، وہ آپ کو ایک جیسی لگے گی۔ لیکن بھیڑوں کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ کوالٹی ہے جو خدا کی طرف سے رکھی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے چہروں کو پہچانتی ہیں، اور 50 چہرے ان کو ایک ہی ٹائم میں یاد رہتے ہیں، اور 2 سال تک وہ ان کے چہروں کو نہیں بھولتی ہے۔ یعنی جس طرح آپ غور کریں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، 2 سال تک یہ ان بھیڑوں کے چہروں کو یاد رکھتی ہے، اور وہ چہرے بار بار اس کی میموری میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی میموری بڑی اچھی ہے۔ اور ایک اور بات، جب یہ اپنے اندر وٹامنس کی کمی کو دیکھتی ہے، یا یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی باڈی بیمار ہو رہی ہے، تو یہ خود سے ایسے پتوں کو، ایسے درختوں کو کھانا شروع کرتی ہے جس سے اس کی یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انسان کے اندر بھی خدا نے ایک کوالٹی رکھی ہے کہ جب وہ اپنے اندر ویکنس محسوس کرے
तो यहाँ से वो अपनी खुराक को ले सकता है। हालेलुया। भेड़ें मासूम नहीं है, भेड़ों की मेमोरी बड़ी अच्छी है, भेड़ें बड़ी तेज है। इसीलिए तो खुदा ईमानदारों को भेड़ों से तशबीह दे रहा है। और फिर जब ये अपने अंदर कमी महसूस करते हैं तो ये फिर उन पौधों से खुराक को लेते हैं जहाँ से इनको एनर्जी मिलती है। तो मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि जब हमें अपने अंदर कमी महसूस हो, जब हमें अपने अंदर दुआ की कमी, किसी और चीज़ की कमी महसूस हो, हमने उस पावर को लेना है और जिंदगी के दरख्त के पास आना है। और जिंदगी का दरख्त कौन है? वो मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। भेड़ें पेड़ बनाकर चलती है। ये फौरन इनके अंदर एक खास बात है कि ये भेड़ों की क्वालिटी है कि ये फ्रेंडशिप बड़ी जल्दी करती है। और जो चर्च के ईमानदार हैं ये अच्छी फ्रेंडशिप में नहीं जाते हैं। अब गौर करेंगे, कभी कभी आपने गौर करना है, एक लीडिंग शेप होती है, लीडिंग शेप जो भेड़ों के आगे के चलती है। तो ये ग्रुप की सूरत में चलती है। क्या आप इस बात पर गौर कर रहे हैं? आप आज किसको लीड करते हैं? भेड़ें क्यों साथ साथ चलती हैं? भेड़ों की एक आदत है, जब ये खाने में महम हो जाती हैं, जब खाने में मगन हो जाती हैं तो फिर ये दूर निकल जाती है, बहुत दूर। ये दाएं बाएं का फिर ख्याल नहीं करते, इनके सर नीचे होते हैं और फिर ये खाते खाते दूर वीरानों के अंदर निकल जाती है, खो जाती है। जो ही आप गला छोड़ेंगे, जो ही आप रफाकत छोड़ेंगे, आप किसी और सिमत में निकल जाएंगे। आज बहुत सारे ईमानदारों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने जब चर्च की रफाकत छोड़ी है, जब गले की रफाकत छोड़ी है, वो किसी और सिमत में निकल गए। जो ऑनलाइन वॉच करते हैं वो भी इस बात को जरा समझे, वो भी किसी और सिमत में निकल गए। भेड़ों का पेड़ बनाकर चलना, ग्रुप बनाकर चलना भेड़ों के लिए फायदेमंद साबित होता है। और जब भेड़ें जुदा हो जाती हैं, ये खो जाती है। यहाँ पर जो तमसील हमने देखी उस पर जरा गौर करें। वो तमसील क्या कहती है? वो तमसील ये कहती है कि उसकी एक भेड़ गुम हो गई और वो 99 को बियाबान में छोड़कर वो एक भेड़ के पीछे चला जाता है। और यहाँ पर मैं कुछ ये भी कहना चाहता, कई लोग, इफ यू डोंट माइंड, कई लोग जानबूझकर चर्च को छोड़ देते हैं, किसी दूसरे चर्च में चले जाते हैं और बाद में वो सारा इल्जाम चरवाहे पर लगा देते हैं। अजीता नौकरियां पे डाले फिक्र तो इतने सारा पता ही नहीं करना है। जो सानू पासों पता लग गया भी तुम किसी होरी पासे चले गए हो तो चरवाहे ने कहने फिक्र कर। एक मसूम पे डाली हो गया, एक खचरिया पे डाल गया। इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना। आप अपने दिल की मर्जी से छोड़ के गए हैं, आप अपनी मर्जी से छोड़ के गए हैं और इल्जाम आप चरवाहे पे दे रहे हैं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की क्या करता है? फिक्र करता है। इसलिए हम जिस चरवाहे की तस्वीर को देख रहे हैं, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, हम गौर से देखें कि वो 99 को छोड़कर एक के पीछे चला जाता है और उसको ढूंढता है और ढूंढने पर वो उसको मिल जाती है।
किस कदर वो चरवाहा अपनी भेड़ से प्यार करता है। वो बियाबान के अंदर उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसको तलाश करता है। क्या कलाम खुदा में लिखा है कि भेड़ें जो हैं वो अपने मालिक की आवाज को पहचानती है, अपने मालिक की आवाज को, और वो उसके चेहरे को याद रखती है। उनका फेस, चरवाहे का फेस, उसकी आवाज को भेड़ें पहचानती है। आज भेड़ें पता नहीं किन बातों में गुम है। इनका कोई एक चरवाहा तो है ही नहीं। वो भेड़ों की मानद भटक है जिनका कोई चरवाहा ना हो। गौर कीजिए अल्फाज पर, वो भेड़ों की मानद भटक गए जिनका कोई चरवाहा ना हो। कौन है आपका चरवाहा? वो तो सबका चरवाहा है, लेकिन वैसे आपका चरवाहा कौन है? चर्च का पास्टर आपका क्या है? चरवाहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, उसके पास 100 भेड़ें हैं। कितनी भेड़ें? 100। उन भेड़ों के चरवाहे कितने? आपके चरवाहे कितने? अब गुस्सा करने वाली बात नहीं है। आपके चरवाहे कितने? एक नहीं, 9। पता नहीं, आप घरों में देखें, बेटे का चरवाहा और है, बेटी का चरवाहा और है, बाप का चरवाहा और है, माँ का चरवाहा और है, दादा दादी का कोई और है, पता नहीं कितने चरवाहे। ये गुस्सा नहीं करना आपने। क्या हुआ? क्या बात? 4, 4, 5, 5 हर घर के चरवाहे हैं। कैसी बरकत मिलेगी आपको? फिर कहने को चरवाहा नहीं आया। कई घरों को मैं जानता हूं, जब किसी घर में डेथ हो जाती है वहां पे कोई पादरी नहीं मिलता। चरवाहे की बात हो रही है। उसकी एक भेड़ गुम हो गई है और वो अपनी भेड़ को तलाश करने के लिए चला गया। चरवाहे को पता हो ये मेरी भेड़ है, भेड़ को पता हो ये चरवाहा है। लिखा है वो किसी गैर के पीछे, हाँ जी बोले, और ना बोलना, गैर के पीछे ना जाए सर। ना जाए नहीं, वो किसी गैर के पीछे ना जाएंगी। किसी गैर के पीछे ना जाएगी। क्या है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती हैं, और आपने अपने सबसे बड़े चरवाहे की आवाज को सुनना है। वो किसी गैर के पीछे इधर बेटा जादू करा मगर भी जाती है। पता नहीं किधर किधर जाती है। एक चरवाहा, प्यो कितने को होने चाहिए थे? एक होना चाहिए कि बाबा सेट होनी चाहिए। तो सोचो, गौर करो कितने की नहीं। एक चरवाहा, एक बाप। आपको नहीं पता है, हमें
जब आप एक चर्च के मेंबर होंगे, वो चर्च आपकी केयर करेगा। वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए चला गया। आसान नहीं था तलाश करना, आसान नहीं था ढूंढना, लेकिन उसने पूरी दिलजमी से, पूरी मेहनत के साथ उसने उस खोई हुई भेड़ को तलाश किया और लिखा है उसे कंधों पर उठा लिया, कंधों पर उठा लिया, वापस लाया है। आज आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मसीह की रफ़ाकत में रहने वाले लोग हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कलीसिया में बैठे हुए कौन सा चर्च का बेटा, बेटी, बहन, भाई वो नहीं आया, और अगर आप उसके पड़ोस में रहते हैं तो आपका फर्ज है उसका पता करें। चर्च का फर्ज है पता करें, लीडर्स का फर्ज है वो पता करें। उसने उसको ढूंढा और जब वो मिल गई वो कंधों पर उठाकर उसको वापस लाया और वो खुशी करता है, पड़ोसियों को बुलाता है। किस लिए खुशी करता है? कि उसकी खोई हुई भेड़ उसको मिल गई। पहली तो बात है, जो भेड़ अकेली होगी वो खो जाएगी। किसी को अकेला ना होने दे। आज हम प्रॉब्लम का शिकार हैं। आपको पता होना चाहिए आपके चर्च के कौन से मेंबर हैं, कौन से लोग हैं, और आपको इल्म होना चाहिए। आप पूछा करें एक दूसरे से, बहनें बेटियां एक दूसरे से पूछा करें क्या आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो आप हमें बताएं, हम आपके काम भी आएंगे, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। भाई पूछे एक दूसरे से। ये है चर्च की मोहब्बत, ये है बाइबली मोहब्बत, ये है खुदा का प्यार। ये नहीं है कि आप आए और बस चर्च इबादत अटेंड करें, गीत का एंजॉय करें और उसके बाद चले जाएं। फिर लिखा है कि जो तौबा की हाजत नहीं रखते, रास्तबाजों के तलक से आपकी जिंदगी में रिजल्ट नजर आने चाहिए। तौबा के बाद, बपतिस्मे के बाद, यीशु को कबूल करने के बाद आपकी जिंदगी में रिजल्ट दिखाई देने चाहिए, तब्दीली नजर आनी चाहिए। प्रैक्टिकली लाइफ बसर करें। हम भेड़ों की मांग बढ़े गए और हर कोई अपनी राह को फिरा। एक जो चर्च का बंदा है, जो चर्च का मेंबर है, प्यार करने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे चर्च का कभी ये मकसद नहीं रहा कि हम चर्च मेंबर बनाए। मैं आपको शिकरियत तक लाना चाहता हूँ। इसीलिए 2001 से 2022 है और तकरीबन 22 साल हो गए हैं इस चर्च को शिकरियत पर काम करते हुए, और खुदावंद ने हमें फज़ल बख्शा कि हम बहुत सारे लोगों को मसीह की शिकायत बनाए। अगर आप चर्च मेंबर हैं, चर्च मेंबर भाग जाता है,
جہاں سے اس کو اچھی صورت ملے گی وہ چلا جائے. شگرد نہیں چھوڑتے. کیا بولا میں نے؟ شگرد نہیں چھوڑتے. آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ کون سا؟ ایلیا کا. ایلیا جب اٹھایا جانے والا تھا اور اس کے شگرد کون تھا؟ الیشا. یاد ہے آپ کو؟ ان کی وفاداری کا پتہ ہے. ایلیا کہتا ہے تو ذرا یہاں پر ٹھہر. تو یہاں پر ذرا ٹھہر، میں آگے سے ہو کر آتا ہوں. وہ کہتا ہے استاد میں نے تو نہیں چھوڑنا، میں تیرے ساتھ جاؤں. یہ ہوتی ہے استادی شاگردی. آج تو بچے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایلیا اور الیشا کی جو مثال ہے وہ استادی اور شاگردی کے لیے کافی ہے. اس نے کہا میں نہیں تجھے چھوڑوں گا، اور پھر اس کے نتیجے میں اسے کیا ملا ہے؟ دگنا مسا. بلند آواز سے بولے کیا ملا ہے؟ اگر آپ دگنی مسا میں موو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ برکات کے اندر موو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ استاد کی برکات لینا چاہتے ہیں تو استاد کے ساتھ وفادار رہیں. اور دوسری بات، استاد نے، شاگردوں نے، سب کے ساتھ خدا کے ساتھ وفادار رہا. آمین. اور دیکھیں اس نے جو استاد کو کرتے ہوئے دیکھا، ایلیا نے جب اس چندر کو مارا تو پانی کیا ہوا؟ 2 حصے. اور پھر جب اس میں دگنا مسا آتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کرتا ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، اور چرواہے کے ساتھ مخلص رہنا ہے. وہ بہنوں کی فکر کرتا ہے. اور غور کریں، چرواہا بہنوں کی مرہم پٹی بھی کرتا ہے، چرواہا ان کی خوراک کا بھی خیال رکھتا ہے، چرواہا ان کی کیئر کرتا ہے. اور جن بھیڑوں کی کیئر ہوتی ہے وہ روحانی طور پر تازگی کو دیتی ہیں، صحت کو دیتی ہیں. کچھ بھیڑیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بھٹک جاتی ہیں، اور بھٹکی ہوئی بھیڑیں آپ ان سے واقف ہیں. انہوں نے دنیا کا کوئی گرجا ہی نہیں پسند آنا. پتہ نہیں آپ کے اندر یہ خوبی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ ایک ہی چرچ کے ممبر ہیں تو آپ چرواہے کے ساتھ بھی وفادار ہیں، آپ خدا کے ساتھ بھی وفادار ہیں. اور اگر آپ کے بے شمار چرچ ہیں تو پھر آپ جان سکتے ہیں، پھر نہ آپ بھیڑ ہیں نہ کوئی آپ کا چرواہا ہے. کیونکہ چرواہا بھی شک میں ہے اور بھیڑ تو آلریڈی شک میں ہے. رفاقت میں رہا کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کیا کریں. چرچ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فیملیز کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی پرابلم کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ چرچ ان کا حل کر سکے. آمین. اور اب سب کچھ کسی ہوٹل میں گئے؟ ہاں جی گئے؟ آپ کی آواز آئی اور نہیں کسی کی آئی. کون کون گیا؟
وہ کسی ہوٹل سے کھانا کھاؤں کھا لیا پلیوں کے کسی نے پلیوں کسی نے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا آپ نے اس ہوٹل سے کھایا اور بل آپ نے اس سے بھی ہوٹل میں پے کیا آجی کیوں جہاں سے کھانا کھائیں گے بل وہاں پر دیں گے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کھانا اپنے چھوٹے چرچ سے کھاتے ہیں اور بل پے کرتے ہیں جا کے بڑے بڑے چرچ سے کرتے ہیں کہ نہیں ایک بہن کو بڑے پکڑنا دے سکے بس صاحب لاکھ روپے لے کے آئی ہیں جنرل دے کہ نا کہ انہوں نے گرجیرل انٹر پہننا رہا پادری فنڈ کٹھا کر دیا پادری کلیسیا نے اناؤنس کر دیا کہ لیٹر پڑھنا ہے چھاپری پیسے دو کھانا کہاں سکھاتے ہیں اپنے چرچ سے بل کا دیتے ہیں دوسرے چرچ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا 10ویں حصے کی جگہ آپ کا اپنا چرچ ہے اور جس بھی چرچ کے ممبر ہیں میں کبھی کسی تھرڈ پرسن سے جو میرے چرچ کا نہیں ہے کبھی اس سے 10واں حصہ نہیں لیتا آپ اپنے چرچ میں دیں آپ کے چرچ کی ضرورت ہے تو چرواہا تو بھیڑوں کی فکر کرتا ہے بھیڑیں فائدہ چرواہے کو دیتی ہیں کسی اور جگہ جا کے نہیں دیتی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھی بھیڑیں ثابت ہوں تاکہ آپ چرواہے کی ذریعہ سار رہیں ہمارا اچھا چرواہا تو یسوع مسیح ہے لیکن اس نے چھوٹے چرواہوں کو بھی مقرر کیا ہے کہ وہ بھیڑوں کی گلہبانی کرے آپ نے آپ کو پرکھنا ہے اور ایک اور بات جب بھیڑیں تم پرابلم کا شکار ہوتی ہیں تو آپ نے بھیڑوں پر غور کرنا ہے کہ بھیڑیں افسردہ ہو جاتی ہیں جب وہ کم افسردہ ہوتی ہیں تو وہ اپنا چہرہ نیچے لٹکا لیتی ہیں اگر زیادہ برڈن ان پر ہو تو وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتی ہیں اور جب ان کی برداشت سے باہر پرابلم ہوتی ہے تو پھر وہ سر ایک طرف پھینک کے تو پھر وہ سو جاتی ہے جو اس کنڈیشن میں ہے ہم نے ان کو اس کنڈیشن سے نکالنا ہے اور یہ چرچ کی ذمہ داری ہے یہ چرچ کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کا کیا کیا کرے بھیڑیں بھیڑوں کو جنم دیتی ہے بولے میرے ساتھ بھیڑیں بھیڑوں کو جنم دیتی ہے چرواہا بھیڑ کو پیدا نہیں کرتا بھیڑیں بھیڑوں کو جنم دیتی ہے بھیڑیں بھیڑوں کو لے کر آتے ہیں اور کئی دفعہ بھیڑیں بھیڑوں کو لے کر چلی بھی جاتی ہیں ہمارے ساتھ 12 مرتبہ ایسا ہوا بجائے اس کے بھیڑیں خود سے آنا چاہ رہی ہیں اور کچھ اور بھیڑیں ہیں وہ فرد ایک تو ہی ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کبھی آپ کو آفر ہوئی کہ جی آپ ہمارے چرچ میں آیا کریں ورنہ میں بتاتا ہوں پھر آپ کو جن کو آفر ہوئی ہے ہوتی ہے جی آفر کیا آفر ہوتی ہے
اور بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کو آفر کر رہا ہے تو کبھی آپ نے بھی آفر دی کہ آپ ہمارے چرچ میں آئیں؟ دیتے ہیں آفر. تو اس لیے بھیڑیں بھیڑوں کو جنم دیتی ہیں، بھیڑیں ہی بھیڑوں کو لے کر آتی ہیں تاکہ ان کا گلہ بھرا رہے. باقی ہر چرچ کو خدا برکت دینے والا ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے آپ جس بھی چرچ میں جاتے ہیں اپنے چرچ کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ وفادار لوگ خدا ان سے برکات کو حاصل کرتے ہیں. خدا نے اس پیغام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے اور خدا کی برکت کو ساتھ دے.